تو اب کن چیزوں پر ایمان لانا، ایمانیات میں سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا۔ اب رسول جو ایمان لائے یعنی رسول تو مومن ہیں ہی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان کے ایمان کے حوالے سے جو ان کا ایمان ہے، کس چیز پر ایمان ہے، اس ایمان کی وضاحت قرآن کر رہا ہے کہ رسول ایمان لایا کن باتوں پر؟ اللہ اکبر، جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی طرف سے جو رسول پر اترا وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا فرمان ہے۔ اس چیز پر اللہ کے رسول ایمان لائے کہ یہ من جانب اللہ ہے، وحی الہی ہے، اور صرف رسول ہی نہیں والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اب آگے وضاحت کی جا رہی ہے کل آمن باللہ، اب یہ ایمانیات کی تشریح کی جا رہی ہے، کن کن چیزوں پر؟ کل آمن باللہ، سب نے مانا اللہ۔ کس کو مانا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ یک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اور مومنین ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر۔ اب یہاں میں اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں، اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد اور احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ وہ صفات علیہ پر ایمان لائے۔ اب اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ کے جتنے نام ہیں نا وہ سارے نام بہت اچھے ہیں، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بہت بڑی صفات ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو سننے کی طاقت دی تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، لیکن سننے کی طاقت جو اللہ کی ہے وہ اس کے خود کی اپنی ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، وہ اس کی ذاتی ہے۔ وہ جسے سننے کی طاقت عطا کرے وہ سن سکتا ہے، جسے بولنے کی طاقت عطا کرے وہ بول سکتا ہے، اور جس کو اللہ عز و جل دیکھنے کی طاقت عطا کرے وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات بہت بڑی ہیں، اور وہ ذاتی صفات ہیں، اور اس کی صفات عطائی نہیں، وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں۔ وہ جسے عطا کر دے اس کو وہ صفات میں سے، صفات سے مراد یہ ہے کہ سنتا وہ بھی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو سننے کی طاقت عطا کر دے تو یہ اس کی عطا ہے۔ اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے، یہ یقین کرے۔ ہم اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ہمارے دل کی نیت اللہ جانتا ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ اور یہ یقین بندے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میرا مولا علیم ہے، جاننے والا ہے، تو پھر بندہ کہیں بھی کوئی دل کے اندر کھوٹ لے کر کے نہیں بیٹھے گا، اور کہیں گناہ نہیں کرنے جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا مولا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ قدرت جو ہے نا، اس کو یہ ذہن میں رکھیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر واقعات موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، اور عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جس عمر کے اندر لوگوں کو بچے نہیں ہوا کرتے،
ان کی اہلیہ جس عمر کو پہنچ چکی تھی اس عمر میں بچے نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ قدیر ہے، چاہے تو دنیا کہے نہیں ہوگی، لیکن مولا چاہے تو قدرت رکھتا ہے وہ پیدا کر دے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، اس سے مایوسی سے انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ قدیر ہے اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے، زمین سے لے کر آسمان، ساری کائنات اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ اپنا حکم نافذ کرے اور اس کے حکم کے اوپر سب کچھ چلنا شروع ہو جائے۔ ملائکہ پر ایمان، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، فرشتے ہیں، یہ یقین کرے، فرشتے ہیں یہ یقین کرے، اور پھر معصوم ہے، فرشتوں سے گناہ ہونا ہی نہیں، وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے واسطے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو احکام ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے اللہ عز و جل کا حکم لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، تو اللہ اور رسولوں کے درمیان وہ واسطے ہیں، اور فرشتوں کی کئی قسمیں، فرشتوں کے کئی جو ہے وہ کئی قسم کی ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، کوئی کرامن کاتبین کی حیثیت سے، کوئی منکر نکیر کی حیثیت سے ہے، اس طریقے سے مختلف فرشتے ہیں اور مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ ایمان میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی، ان ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانے، جیسے قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتابوں کا منکر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ رسولوں پر ایمان، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان، جتنے بھی اللہ نے فرستادہ پیغمبر بھیجے وہ ساروں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سارے رسول برحق ہیں، جتنے رسول بھی اس نے بھیجے ہیں، اور ہم کسی ایک رسول کی بھی توہین نہیں کر سکتے، کسی ایک رسول کی گستاخی سے یا بے ادبی سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزار حضور کی توہین کریں، لیکن خدا کی قسم کوئی مسلمان کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ چیز سمجھنے کے لائق۔ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ ایمان آپ کی زندگی میں آ گیا، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں، اور بھی تفصیل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کا ایک چیپٹر ہے اور اعتقاد میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر کے پوری زندگی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ایمان ہمارا سلامت ہوگا اور ایمان ہمارے پاس ہوگا۔